کہ آج کا دن یہ اظہار تشکر کا دن ہے اور نہ صرف یہ کہ مدرسے کے ذمہ داران اور اساتذہ کے لیے بلکہ بھوارا گوا پوکھر ہی نہیں بلکہ پورے ضلع کے لیے یہ سعادت کا دن ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ بہت مختصر وقت میں عطا فرما دیا۔ بھوارا کے نوجوان اصحاب خیر اور مدرسے کے معاونین اور متوسلین متعلقین کا بڑا کردار ہے۔ اللہ ان سب کے دینے کو اور تعاون کو قبول فرمائے۔ سلام دوستو، بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا مدھوبنی ہلچل نیوز میں۔ اس سمے ہماری ٹیم موجود ہے بھوارا گوا پوکھر مدرسہ فلاح المسلمین میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہوں گے، بھوارا اور مدھوبنی ہی نہیں بہار کے غریب لوگوں کا ہے، جنہوں نے 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 1500 دے کر اس بلڈنگ کے تعمیر کے کام میں اپنا اہم یوگدان دیا ہے۔ جانیں گے یہاں پہ جو علماء کرام ہیں، ساتھ ہی ساتھ اور بھی لوگ ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مدرسہ فلاح المسلمین دن دوگنی اور رات چوگنی کس طریقے سے پورے مدھوبنی ضلع کے اندر علم۔ میرا نام وسیع احمد قاسمی ہے، میں امارت شریعہ بہاولپور جھارکھنڈ پھلواری شریف میں مرکزی دارالقضاء میں ڈپٹی قاضی ہوں۔ آج مدرسہ فلاح المسلمین نئی بلڈنگ کو لے کے جو دعائیہ پروگرام رکھا گیا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ آج کا دن یہ اظہار تشکر کا دن ہے اور نہ صرف یہ کہ مدرسے کے ذمہ داران اور اساتذہ کے لیے بلکہ بھوارا گوا پوکھر ہی نہیں بلکہ پورے ضلع کے لیے یہ سعادت کا دن ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ بہت مختصر وقت میں عطا فرما دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھوارا کے نوجوان اصحاب خیر اور مدرسے کے معاونین اور متوسلین متعلقین کا بڑا کردار ہے۔ اللہ ان سب کے دینے کو اور تعاون کو قبول فرمائے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو تیار کرنے میں جو ہے عوامی چندے سے تیار کیا گیا، اس میں کسی باہر کا کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ میں نے خود کہا، ایسا کہا نہیں گیا۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ میں یہاں کے نظام سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہوں۔ یہ ادارہ غریب مسلمانوں کے تعاون سے چلتا ہے اور چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ بلڈنگ کیا ہے؟ کئی کروڑ کی بلڈنگ ہے۔ انشاءاللہ اسی سلم علاقے کے غریب بستی میں رہنے والے لوگ دین کے جذبے سے اور آخرت کے جذبے سے تیار کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے اس نئی عمارت کی شکل میں موجود ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ مدارس جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہ مضبوط ہیں۔ مسلمانوں کو پر لازم ہے کہ وہ اپنے گاؤں، علاقے، ضلع کے مکاتب کو، مدارس کو مستحکم کریں، اس لیے کہ ان کے نسلوں کے مستقبل کا انحصار انہی مدارس اور مکاتب پر ہے۔ اگر یہ کمزور ہو گئے تو ان کی نسل کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ایسے حالات میں نہیں سمجھیں گے تو اب سمجھانے کے لیے آسمان سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یقین مانیے۔ جی اپنا تعارف کرائیے۔ جی میں ابوذر قاسمی مدرسہ فلاح المسلمین کا ایک خادم ہوں اور تقریباً 27 سالوں سے یہاں خدمت کر رہا ہوں۔ تدریسی خدمات میں لگا ہوا ہوں اور ساتھ میں مدرسے کے انتظام سے بھی تعلق ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے مدارس کی دن رات ترقی جو ہو رہی ہے، عوام الناس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اصل میں اب مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے یہ بقا کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی تعلیم ایسی جس میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کا رجحان بڑھا ہے اور تعاون اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کی ضرورت سے زیادہ درسگاہوں کے تعمیر کی ضرورت کو سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بھوارا کے بعض گھروں میں جب گیا، ہم لوگ ہر در پہ گئے، ہر گھر پہ گئے اور لوگوں کا تعاون حاصل کیا۔ اللہ جانتا ہے کہیں سے کوئی باہر سے فنڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ بدگمانی پیش کر رہے ہیں، لیکن ایسا حقیقت بالکل نہیں ہے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ہر در پہ گئے، گھر پہ گئے، بعض ایسے صاحب خیر سے ملاقات ہوئی کہ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے اپنے بدن کا چادر اتار کے اپنی چوکی پہ ڈال دیا اور ہم لوگوں کو بیٹھلایا اور کہا کہ حضرت آپ لوگ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت نیکی کی بات ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس مرغی کے چند انڈے تھے، انہوں نے انڈا لا کر کے پیش کیا اور اس کو فروخت کر کے اس عمارت میں لگایا گیا۔ یہ یہاں کا جذبہ ہے۔ میں نے بلڈنگ کے ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے۔ بات کی جائے یہاں کی پڑھائی کی، کہاں سے کہاں تک کی پڑھائی ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہاں مولوی درجہ تک کی باضابطہ تعلیم ہے، یعنی تحتانیہ جسے ہم پرائمری کہتے ہیں، اس کے بعد وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی۔ بلکہ یہاں کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے جن اساتذہ کی کمی ہے، صرف 10 اساتذہ مدرسہ بہار بورڈ سے یہاں ملے ہوئے ہیں۔
बकिया जो कमी है 21 असातिज़ा हैं, बकिया जो है वो इंतज़ामिया ने प्राइवेट तौर पर रखा है। और यहाँ एक बड़ा तबका, कई असातिज़ा ऐसे हैं जो मैथ है और अंग्रेज़ी के लिए एकदम दीनी मुकर्रर- तालीम के साथ असली असली तालीम तालीम दी जी जाती है। बस क्या कहेंगे? मुकम्मल। मैंने देखा है, बचपन से भी देखा है, क्योंकि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन को उरूस पर पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए तो मरहूम काजी हबीबुल्लाह साहब का है। क्या कहेंगे उनके बारे में? आज किस तरीक़ा से उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहेंगे? यकीनन ये क्या कहा जाए, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर रखा था और सारे लोगों ने 2 साल जैसा सन्नाटा हुआ भगवारा, किसी की मौत पे इतना सन्नाटा नहीं छाया। इसलिए वो हर घर में और हर दिल में बसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा चिराग जलाया भगवारे में कि हर घर में तालीम पहुंची। इसलिए उनकी कुर्बानियों का क्या कहा जाए, अंदाज़ा नहीं है उनकी कुर्बानियों का। और हकीकत ये है कि अब भी उनका नाम आता है तो हम लोग सोगवार हो जाते हैं। लिहाजा असातिज़ा और भी थे हमारे, जैसे मास्टर सलाहुद्दीन साहब अल्लाह के प्यारे हो गए, हाफिज़ ज़फ़ीरुद्दीन साहब वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। लेकिन हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो खिदमात है ना, वो सदियों लोग याद करेंगे इंशाअल्लाह, और यही उनके लिए सदक़े जारिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।